لك الحمد يا الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صدق الله العظيم. درود پاک پڑھنے اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سدرا سے بھی آگے کون گیا، جبریل امین سے پوچھو معراج کا دلہا کون بنا، جبریل امین سے پوچھو کیا ہے توقیر شاہ امم. عزت مصطفیٰ اور عصمت مصطفیٰ کیا ہے توقیر شاہ امم، انسان سے ہو بین رقم. کیا ہے توقیر شاہ امم، انسان سے ہو بین رقم. اور ہے محو راحت شاہدی شش پنج میں ہے جبریل امین، بیدار کرے کیسے شہ کو ہو جائے کہیں نہ بے ادبی. تعظیم نبی تعظیم نبی ہوتی ہے کیا، جبریل امین سے پوچھو. سدرا سے میں آگے کون گیا، جبریل امین سے پوچھو معراج کا دلہا کون بنا، جبریل امین سے پوچھو. پاسا کی رسول اعظم کے پاؤں کی جانب کھڑے ہوئے، تعظیم بجا لائے پہلے، پھر پاؤں پہ نوری لب رکھ کے طلبوں کو دیا، طلبوں کو دیا ہے کیوں بوسا، جبریل امین سے پوچھو. سدرا سے بھی آگے کون گیا، جبریل امین سے پوچھو. اور اقصی پہ سواری جب پہنچی، نبیوں کی جماعت حاضر تھی، کرنے کو ادا رب کا سجدہ سب بستہ جماعت حاضر تھی. ہے شرف امامت، ہے شرف امامت کسے ملا، جبریل امین سے پوچھو. سدرا سے بھی آگے کون گیا، جبریل امین سے پوچھو. اور پہنچے آخر اس منزل پر، چلتے ہیں جہاں جبریل کے پر. پہنچے اس آخر منزل پر، چلتے ہیں جہاں جبریل کے پر. جبریل رکے سرکار بڑے، کہنے کیا لگے، آقا آگے بڑھنا آپ ہی کی شان ہے، آپ ہی کی شان ہے. جبریل رکے سرکار بڑے، پہنچے ہیں عرش اعظم پر. معراج کا دلہا، معراج کا دلہا کون بنا، جبریل امین سے پوچھو. سدرا سے بھی آگے
کون گیا جبریل امی سے پوچھو سدرا سے بھی آگے کون گیا جبریل امی سے پوچھو. پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، جس آیت کریمہ کے تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ آیت آقا علیہ السلام کی کھلی ہوئی نعت ہے. ایک نعت ہم نے بھی پڑھی ہے، یہ آیت قرآن کی آیت ہے اور آقا علیہ السلام کی کھلی نعت ہے، کیونکہ اس آیت میں اس عظمت کا ذکر ہے جو عظمت آقا علیہ السلام کے علاوہ کسی نبی کو عطا نہیں ہوئی. وہ ہے معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ پاک نے فرمایا پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور اس کے ارد گرد ہم نے بے پناہ برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اس اپنے خاص عظیم الشان بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں. بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اس آیت میں بے شمار صدمہ حکمتیں ہیں، لیکن بالکل ظاہر جو 4 حکمتیں نظر آتی ہیں وہ یہ، ایک تو میں بیان کر چکا کہ آقا علیہ السلام سے قبل جتنے بھی انبیاء کرام اور مرسلین ذوی الاحتشام آئے، ان کو جو جو درجات اور جو جو معجزات عطا ہوئے، آقا علیہ السلام کو وہ تمام معجزات بلکہ ان سے بڑھ کر آقا علیہ السلام کو عطا ہوئے. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو درجہ ملا کہ آپ کوہ طور پر جا کر رب سے ہم کلام ہوتے تھے، رب سے باتیں کیا کرتے. حضرت ادریس علیہ السلام جنت بلا لیے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھا لیے گئے. تو آقا علیہ السلام کو معراج عطا ہوئی، اور ایک ہی معراج میں آپ نے آسمانوں کا سفر بھی طے کیا، رب کائنات کا جلوہ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا، اور جنت و دوزخ کا ملاحظہ بھی کیا. غرض کہ ایک ہی رات میں ایک ہی معراج میں سارے مراتب طے کرا دیے گئے. اور بڑا فرق ہے کوہ طور اور عرش رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، کہ حضرت کلیم جاتے ہیں اور محبوب کریم اپنی ہمشیرہ کے گھر آرام فرما ہو تب بھی بلائے جاتے ہیں. طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے آیا، اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام ہوئے، سب نے اللہ کی اور جنت و دوزخ کی گواہیاں دی اور اپنی اپنی امتوں سے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھوایا. لیکن ان تمام انبیاء کی جو گواہیاں تھیں وہ سنی ہوئی گواہی تھی، دیکھی ہوئی گواہی نہ تھی. ضرورت تھی کہ اس انبیاء کرام کی پاک جماعت میں کوئی ہستی ایسی ہو جو ان تمام کو دیکھ کر گواہی دے. چونکہ سنی ہوئی گواہیاں ہو چکی تھی، اب ضرورت تھی کہ دیکھی ہوئی گواہی آئے. چونکہ شہادت جو ہے، شہادت کی انتہا دیکھنے پر ہوتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اسی کی طرف قرآن پاک کی آیت کا اشارہ ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. یہ گواہی تمام انبیاء کی گواہیاں وہ سمیع گواہیاں تھیں، سنی ہوئی، اور آقا علیہ السلام کی عینی گواہی تھی. سو ان تمام انبیاء کی گواہیاں اسناد تھی، اور آقا علیہ السلام کی گواہی ان اسناد پر اسٹیمپ بن گیا، ان گواہی کی انتہا بنی. چنانچہ آقا علیہ السلام خاتم النبیین ٹھہرے. چونکہ آقا علیہ السلام اگر ان انبیاء سے پہلے آتے تو پھر انبیاء کرام کی پھر جلوہ گری نہ ہوتی. اور یوں ہی اب آقا علیہ السلام کے بعد، چونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اور قیامت 2 انگلیاں بتائیں، اور فرمایا کہ میں اور قیامت 2 انگلیوں جیسی. یعنی آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور دوم حکمت جو نظر آتی ہے کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کے اور مومنوں کے جان و مال کا خریدار ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ خریدار ہے مومنوں کے جانوں اور مالوں کا، اس کے بدلے میں جنت کے بدلے میں. اور خریدار مولا تبارک و تعالی ہے، فروخت کرنے والے مومن مسلمان ہیں. اور جس کی معرفت یہ سودا ہوا ہے وہ آقا علیہ السلام کی ذات پاک ہے. اور جس کی معرفت سودا ہوتا ہے وہ مال کو بھی دیکھتا ہے اور قیمت کو بھی دیکھتا ہے. لہذا فرمایا گیا کہ محبوب
مومن مسلمانوں کی تو جان و مال کو دیکھ ہی رہے ہیں، آئیں ان مومنوں کو جو بدلے میں ملنے والی ہے جنت کا بھی معائنہ کر جائیں، بلکہ خود خریدار رب کائنات کے جلوے بھی دیدار کر کے جائیں۔ اور آقا علیہ السلام مملکت الہیہ، اللہ رب العزت کی کا جو ملک ہے، للہ الملک، اللہ رب العزت کی شہنشاہی ہے، اور اس شہنشاہی کے آقا علیہ السلام بعطاء الہی اللہ کی عطا سے مالک ہیں۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ گویا مرضی الہی یہ تھی کہ مالک کو اس کی ملکیت دکھا دی جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شب معراج کب عطا ہوئی؟ اعلان نبوت کے 11 برس بعد، 11 برس 5 مہینے کے بعد شب معراج رجب مہینے کی 27ویں شب کو رات کے اخیر حصے میں عطا ہوئی، اور عطا بھی آقا علیہ السلام اس وقت اپنی ہمشیرہ ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر موجود تھے، وہاں تشریف فرما تھے، تاکہ حضرت جبریل علیہ السلام بلا اجازت اس گھر میں داخل ہو سکیں۔ چونکہ آقا علیہ السلام اگر اپنے دولت خانے پر آرام کرتے تو نہ آقا علیہ السلام کو باہر سے اجازت لینا جائز، فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، جب تک مصطفیٰ اپنے گھر سے باہر تشریف نہ لائیں جب تک وہی انتظار کرو، میرے محبوب کی زندگی میں خلل نہ ڈالا کرو۔ اور فرمایا ایک آیت میں اور آیا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر بلا اجازت بھی میرے محبوب کے گھر میں جایا نہ کرو۔ تو دونوں باتیں جائز نہیں، نہ باہر سے اجازت لینا جائز، نہ گھر میں بلا اجازت جانا داخل ہونا جائز۔ اس لیے آقا علیہ السلام کو معراج ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر سے ہوئی۔ آقا علیہ السلام جو کتب احادیث میں اس کا تذکرہ آیا ہے، میں مختصر اس کا تذکرہ کر دوں، وقت مختصر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا علیہ السلام 27ویں شب ہے، رات کا آخری حصہ ہے، آقا علیہ السلام اپنی ہمشیرہ ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر آرام فرما ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام براق اور برات لے کر آتے ہیں، پیغام الہی لائے، محبوب کو بیدار کیا اور رب کا پیغام سنایا۔ آقا علیہ السلام کی سینہ پاک کو چاد فرما کر آب زمزم سے آپ کے قلب مبارک دل کو دھویا، اور آپ کی سینہ فیض گنجینہ کو کوثر کے نور سے بھر دیا، حکمت و نور سے بھر دیا، اور کوثر کے پانی سے آپ کو غسل کرایا، اور جنتی لباس تیار کر کے آپ کو بہشت پر، آپ کو براق پر بٹھایا۔ براق کو براق اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی رفتار مثل لائٹ کی ہے، لائٹ کا سفر تھا، معراج کا سفر یہ لائٹ کا سفر تھا، اور لائٹ کے سفر سے زیادہ کوئی شے سفر نہیں کر سکتی۔ اس کا تذکرہ انشاءاللہ آگے ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب جب بہشتی دلہا بن گئے، حضرت جبریل علیہ السلام نے رکاب تھامی، پیچھے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہوئے، اور فرشتوں نے پورے براق کو آزو بازو سے گھیر لیا، اور اس شان سے فرشتوں کی جھرمٹ میں مصطفیٰ کی بارات مکہ المعظمہ سے روانہ ہوتی ہے۔ آن کی آن میں بیت المقدس پہنچے، جہاں پر انبیاء اور رسولان اعظام کو موجود پایا۔ نماز کا انتظار ہے، نماز کی تیاری ہے، امام الانبیاء کا انتظار ہے۔ آقا علیہ السلام تشریف لائے، سب کے سب بستہ حاضر ہوئے، سب کے سب نے سلامی مجرا ادا کیا، اور آقا علیہ السلام کو شرف امامت ملا۔ یہی وجہ ہے، سبحان اللہ، کیا نماز ہے کہ امام الانبیاء امام ہوں، پہلا قبلہ جائے نماز بیت المقدس کی سرزمین ہو، اور جس میں مؤذن ملائکہ مقربین ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اذان دی، نماز اسرا میں تھا یہی صرف، ایام و مانا اول و آخر، کہ جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج اول و آخر کے معنی کھل گئے کہ خاتم الرسول جو ہیں، خاتم النبیین، پہلے سلطانوں کی امانت فرما رہے ہیں۔ نماز سے فارغ ہوئے، اب آقا علیہ السلام سفر تیار تھا، وہی براق ہے، وہی بارات ہے، اور وہی دلہا ہے، وہی باراتی ہیں۔ آن کے آن میں پہلے آسمان پر پہنچے، جہاں پر آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام، ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے اپنے فرزند کو دیکھا، فرزند کی بلائیں لی، بڑی دنوں بعد، بڑی مدتوں کے بعد یہ تمنا برائی، یوں آسمان سے آسمان طے کرتے چلے گئے، رخصت ہوتے چلے گئے۔ کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے، کہیں حضرت ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان میں ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان میں حضرت جد انبیاء حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان ملاقاتوں کے بعد آقا علیہ السلام اب مقام سدرہ پر پہنچ چکے ہیں۔
اور یہ مقام سدرہ یہ حضرت جبریل علیہ السلام کا مقام ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس مقام پر پہنچ کر حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا آقا یہاں سے بڑھنا آپ ہی کی شان ہے، اگر یہاں سے میں ایک بال بھی آگے بڑھوں، ایک بال بھی اگر آگے بڑھ جاؤں تو تجلیات الہی کی تاب نہ لا سکوں گا، میرے پر چل جائیں گے۔ اب یہاں سے آقا علیہ السلام کہاں گئے اور کیسے گئے یہ کوئی نہیں جانتا، کیونکہ کب اور کہاں یہ ٹائم اور اسپیس، جہاں جگہ ہو اور جہاں وقت ہو وہاں پر ہوتی ہے، لیکن آقا علیہ السلام اب اس مقام پر چل بکر ہیں کہ جہاں پر نہ اسپیس ہے نہ ٹائم ہے، جہاں پر نہ زمان ہے نہ مکان ہے، اور آقا علیہ السلام اس مقام پر پہنچ رہے ہیں کہ جہاں پر زمان و مکان نے اور رب کائنات نے جو اسرار و رموز کی باتیں ہوئی وہ کیا باتیں ہوئی اسے بھی کہیں شیئر نہیں کیا ہے۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر جو واقعہ پیش آیا اور جو کچھ ہوا تھا وہ سب کے سب سورہ طٰہٰ میں پوری دنیا کے لیے شائع کروا دیا کہ معراج اس طرح ہوئی تھی کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، لیکن اپنی اور محبوب کے درمیان جو راز و رموز کی باتیں ہوئی اس کو صیغہ راز میں رکھا، بس ایک تحفہ دیا، وہ تحفہ نماز کا تھا۔ لوگوں ایک محبت بتا دوں، اتنی پاکیزہ ملاقات میں بھی رب کے محبوب ہم گناہگاروں کو نہ بھولیں، اور قربان جاؤں اس نماز کے کہ آقا علیہ السلام نے تو اپنی چشم مازاغ والی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا، لیکن امت کو اس معراج سے محروم نہ رکھا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک میری معراج یہ ہے میرے امتیوں تم نماز کے نور میں ڈوب جاؤ، الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز تمہاری معراج ہے۔ سو اس معراج میں ہمارا بھی حصہ رکھا، اس محبت کے قربان جائیں، اس محبت کے قربان جائیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر آقا علیہ السلام، اب دیکھیں آقا علیہ السلام کی تعریف کا احاطہ ہم نہیں کر سکتے، چونکہ حقیقت ذات محمدیہ کسی پر جل بدر ہوئی ہی نہیں، کمالات محمد کا کوئی احاطہ نہ کر سکا۔ حضرت شیخ محمد اسماعیل نبھانی علیہ الرحمہ جواہر البحار میں فرماتے ہیں، ایک لطیف بات لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے دونوں حضرات گئے قرن کی سرزمین پر حضرت اویس قرنی سے ملاقات کرنے کے لیے، اور حکم انہیں آقا علیہ السلام کا تھا کہ جانا اور اویس سے، میرے اویس سے امت کی دعا کے لیے کہنا کہ وہ میری امت کے لیے دعا کر دے۔ اب وہ آئے، حضرت اویس قرنی نے کہا بھئی کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے کہ ہم آقا علیہ السلام کے حکم پر آئے ہیں، جب اپنے یار کے یاروں کو دیکھا تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، بڑے عزت و احترام سے بٹھایا اور کہا کہ آقا علیہ السلام کے کچھ تذکرے سناؤ۔ حضرت عمر اور حضرت علی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی سنگت میں جتنی زندگی گزاری تھی وہ سب کے سب سنا دیا۔ انہوں نے کہا اور سناؤ۔ حضرت عمر اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ سنایا۔ سب کچھ سننے کے بعد حضرت اویس قرنی کہتے ہیں اچھا ایک بات پوچھیں؟ حضرت عمر حضرت علی کہتے ہیں ہاں پوچھیں۔ حضرت اویس قرنی کہنے لگے کیا تم نے حقیقت میں ذات محمد کو دیکھا بھی تھا؟ اللہ، حضرت مولا علی شیر خدا اور حضرت عمر فاروق بولنے لگے ساری سنگتیں ہم نے ان کو سنا دی، آپ کو ان کے سارے واقعات ہم نے آپ کو سنا دیے، اور آپ پوچھتے ہیں کیا تم نے حقیقت میں ذات محمد کو دیکھا بھی تھا؟ حضرت اویس قرنی کہنے لگے تم نے ذات محمد کو نہیں دیکھا، جو کچھ دیکھا وہ محمد کا سایہ دیکھا تھا۔ سو حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر ظاہر نہ ہوئی، حقیقت محمد کو اتنا ہی دنیا میں اجاگر کیا گیا جتنا کہ اہل دنیا کی نظریں دیکھ سکتی تھی، بشمول حضرت ابو بکر و عمر عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ اور پردے اور اٹھے، جتنے پردے، جتنا کچھ رسولان اعظام اور جتنا ملائکہ کرام اور جتنی رعایا حضرت جبریل علیہ السلام بشمول وہ سب دیکھ سکتے تھے، اتنے رتبے کھلے، اتنے حجابات اٹھے۔ لوگوں حقیقت میں ذات محمد یا پھر رب کا مقصود کیا ہے؟ رب کا مقصود ہے بس نیجو محمد نام۔ حقیقت میں ذات محمدی کو حجابات میں چھپا رکھا، پھر حقیقت محمدی کہاں کھلی؟ جہاں پر کوئی نہ تھا، سدرہ بھی پیچھے رہ گیا، نہ براق تھی نہ رفرف تھا، کوئی نہ بچا، سب کے سب پیچھے رہ گئے۔ جب دیکھنے والا کوئی نہ تھا، حکم ہوا ہے محمد اب پردہ اٹھا۔
اور جب پردہ اٹھا اپنے محبوب کو حکم دیا کہ پردہ ہٹاؤ. جب محبوب کا پردہ ہٹا اور جب اپنا بھی پردہ رب کائنات نے اٹھا لیا, اور پھر رب کائنات نے قرآن میں فرمایا انہ هو السمیع البصیر. وہ اس کو تک رہا تھا, یہ اس کو تک رہا تھا, وہ اس کو سن رہا تھا, یہ اس کو سن رہا تھا. وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن. اسی کے جلوے اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے. لوگوں, حقیقت ذات محمد یہ عرش و فرش یہ آقا علیہ السلام کے سائے میں ہیں. اس لیے جب میرے مصطفیٰ چلتے تھے تو آپ کا سایہ نہ تھا. سائے میں سایہ کیسے نظر آئے؟ سو حقیقت محمدی کا جو جلوہ بے نقاب ہوا وہ اس مقام پر بے نقاب ہوا جہاں وہ جلوہ بھی بے نقاب ہوا. بس لوگوں, آقا علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے, آقا علیہ السلام سیر و سیاحت کے بعد تشریف لائے تو ابھی بستر گرم تھا, دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی. کیوں؟ کیونکہ یہ لائٹ کا سفر تھا. آج دنیا پوری جس بات پر متفق ہے کہ لائٹ کا سفر طے کر کے انسان فیوچر میں بھی جا سکتا ہے اور پاسٹ میں بھی جا سکتا ہے, لائٹ کا سفر طے کر کے. اب انشاءاللہ تعالیٰ موقع نہیں ہے, وقت مختصر ہے. اللہ رب العزت ان تمام باتوں پر عمل کرنے اور خصوصاً اس معراج نبی, میرے نبی بڑی وسعت والے ہیں, امت بھی یہ وسیع ہے. اللہ رب العزت آقا علیہ السلام کے حیا کا صدقہ امت کو وسعت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. الحمد نور یعنی اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, لائک کرنا نہ بھولیں, اپنی کلیگز میں, رشتہ داروں, احبابوں میں اس کو دور دور تک پھیلائیں اور بقیہ ویڈیوز بھی دیکھیں. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے آپ کا ایمان اور یقین مضبوط ہوگا.